وہ چوڑیاں بیچنے والی لڑکی ہمارے گاؤں میں رہتی تھی اور میں چودھریوں کا لڑکا اس کو مجھ سے عشق ہو گیا تھا۔ کہا کرتی تھی، اوئے میرے سے شادی کر لے، ساری زندگی بٹھا کے کھلاؤں گی، تیرے لیے بھیک بھی مانگنی پڑی تو مانگ لوں گی، پر تو میرے سے ویا کر لے۔ پھر وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روز سب دوست کہنے لگے، چلو باہو سلطان دربار پر چلتے ہیں۔ کبھی کسی چوڑیاں بیچنے والی کو آپ سے پیار ہوا ہے؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک چوڑیاں بیچنے والی کو پیار ہو گیا مجھ سے اور مجھے کہا کرتی تھی، اوئے مسعد میرے نال شادی کر لے، تینوں خود بھیک مانگ کر کھلاؤں گی، پر شادی کر لے۔ کیا محبت تھی اس کی! جہاں بھی جاتی تھی میرے لیے وہاں کی مشہور چیز تحفے میں لاتی۔ پھر ہمارے ہی گاؤں میں 4 سال بیٹھے رہنے کے بعد وہ لوگ جھنگ چلے گئے اور وہ روزانہ وہاں سے آتی تھی، منتیں کرتی، روتی، جہاں بھی ملتی روک لیتی، مجھ سے کہتی، اوئے مسعد شادی کر لینا مجھ سے۔ پھر وہ واپس جھنگ چلی جاتی اپنے آبائی گاؤں۔ سب دوستوں نے کہا، چل یار دریائے چناب چلتے ہیں اور پھر بہو سلطان کے مزار پر بھی جائیں گے۔ میں چل دیا۔ چناب پہ گئے، مچھلی کھائی، خوب انجوائے کیا۔ اس دن مجھے ایک عجیب اداسی تھی، دل جیسے مر گیا ہو۔ وہاں سے ہم بہو سلطان کے مزار پر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر سب مزار پر چل دیے۔ میں نہیں مانتا پیروں فقیروں کو۔ میں ادھر ہی اپنے کار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پیچھوں سے کسی نے بازو پکڑا اور آہسی سنائی دی، مسعد میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڑی عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، دیکھ میں تیری بنی بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں، نہ میری قسمت، میرے نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کے رونے لگی اور گھر چلنے کے لیے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، بہت بے عزتی ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ سب دوستوں نے مل کر اس کے گلے سے لگے ہاتھ چھڑوائے اور اس کو پکڑ کر کار میں بٹھایا اور دوستوں کو کہا، تم نہ جانا گھر، نہیں تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا۔ سب نے مل کر ریت گاڑی سے اور ہوا نکالی، بہت مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، عجیب نظروں سے جاتے ہوئے اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ سب سہیلیاں اس کی جمع ہو گئیں اور ناچنے لگیں، خاطر تواضع میں لگ گئے۔ سب گھر والے، اب مجھے لگ رہا تھا آج خیر نہیں، آج خودکشی واجب ہو گئی۔ یار اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھانے بنائے کہ لفظ نہیں۔ پاس رات ہو گئی، اس کے ابا بھائی سب کام سے واپس گھر آئے، سب خوش ہوئے۔ اب ڈرامہ کہو یا اس کی محبت، اس نے میرے سامنے ہی اپنی چرپائی ڈال لی۔ رات بھر وہ مجھ سے باتیں کرے گی، رات بھر سونے نہیں دیا جائے گا۔ باتیں تھیں کہ اس کی ختم ہی نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی، اس کی ایک سہیلی، وہ اس کا ایک بھائی مجھے واپس دربار چھوڑ گئے۔ جب جانے لگی تو ہاتھ چوم کر کہا، تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والی گھر پیدا ہوئی۔ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے چپ کرایا اسے اور شاپنگ کرائی اور وہ چل دی۔ تب تک دیکھتی رہی جب تک نظر جاتی رہی۔ سب کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ 3 سال اس کو گلی گلی تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ مجھے محبت کی بد دعا لگی ہے، میں اس کو بھول نہیں پا رہا۔ مجھے اس کی معصوم باتیں، میرے ملنے پر جس طرح وہ خوش ہوئی اور ساری رات کس طرح میرے چہرے پر نظر ٹکی رہی، میں جی نہیں پا رہا۔ وہ بھی شاید ہار گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، شاید پیار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔